اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وغجل فرجہم۔ 9 ذی الحج کا دن ہے دوستو، یہ ایک مصیبت کا دن ہے۔ شہادت حضرت امیر مسلم بن عقیل کا دن ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں، اور جو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، کیونکہ کوفہ والوں نے بہت سارے خط لکھے تھے اور بار بار امام کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی آپ یہاں تشریف لائیں اور ہماری ہدایت کریں اور ہماری رہنمائی کریں، ہماری پیشوائی کریں۔ تو حالات کو مزید پرکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور یہ ساتھ لکھ کے دیا کہ جی کوفہ والوں، میں تمہاری طرف اپنا چچا زاد بھائی اپنے خاندان میں سے اس کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں جو میرے خاندان میں بہت ہی زیادہ بابصیرت ہے اور قابل اعتماد ہے۔ تقریباً یہ اس مفہوم کے جملے امام نے لکھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور ظاہری طور پر بہت سارے لوگوں نے آپ کی حمایت کی شروع میں، ابتدا میں، اور حضرت مسلم بن عقیل بہت خوش ہو گئے، اور روایات میں ملتا ہے کہ تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کی حمایت کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا واپسی کہ آپ امام یہاں عراق تشریف لے آئیے، کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر فوری طور پر یہ ہوا کہ جو کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد ملعون، اس نے کیا کیا، ایک دھوکہ کیا، سازش کی کہ وہ اس نے نقاب اپنے چہرے پر لگایا، اور کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہیں، مخبری ہو گئی تھی، تو اس نے پہلے روپ دھارا وہی جیسے کوفہ والوں کو محسوس ہو کہ امام تشریف لا چکے ہیں، وہ کوفہ والوں کی اصلیت دیکھنا چاہتا تھا، تو اس نے وہی روپ دھارا اور اسی طرح آیا، اور سب کوفہ والوں نے نعرے لگائے کہ امام آ گئے، امام آ گئے۔ لیکن کیونکہ کوفہ والوں کی بصیرت نہیں تھی، وہ بابصیرت نہیں تھے، جوشیلے لوگ تھے، اور مطلب اتنی بہت زیادہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بابصیرت تھے، لیکن اکثریت میں علم کی کمی تھی اور بصارت کی کمی تھی، نہ پہچان سکے کہ یہ امام ہے یا عبید اللہ ابن زیاد کی ایک چال ہے اور اس کی سازش ہے۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ کوفہ والے امام کے لیے ان کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو اس نے پھر دھمکیاں لگائیں اور اپنے فوجی اور سپاہی بھیجے اور ان کے ذریعے دھمکیاں لگائیں، اور کوفہ کی عورتوں تک بذریعہ عورتیں پیغام پہنچایا کہ وہ اپنے مردوں کو روکیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو ان کو مال و زر دیا جائے گا۔ تو کوفہ والے کیونکہ بہت زیادہ بابصیرت نہیں تھے اور خواتین کی باتوں میں زیادہ آ گئے اور بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل انتہائی تنہائی کی حالت میں کوفہ میں زندگی گزارنے لگے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش میں گورنر کے سپاہی ہر گلی میں ہر جگہ پھیلنے لگے اور ان کو تلاش کرنے لگے، اور حضرت مسلم بن عقیل کو ایک مومنہ عورت نے اپنے گھر میں جگہ دی اور وہاں پر پانی پلایا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تہجد کی نماز 9 ذی الحج کی، اب
9 ذی الحج کا دن صبح تہجد کی نماز ادا کی فجر سے پہلے، اور پھر تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے تو آپ کے خواب میں حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ اب یہ میرا آخری دن ہے، تو آپ نے الوداع کہا، اس مومنہ عورت کے گھر سے باہر جانے لگے تو مومنہ نے کہا کہ آپ باہر نہ جائیے تاکہ آپ کی جان کو کیونکہ خطرہ ہے تو آپ یہیں رہیں۔ آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مخبری ہو چکی ہے، اور اس عورت کا ایک بیٹا تھا جو کہ ملعون تھا، اس نے مخبری کر دی تھی، اور آپ حضرت مسلم بن عقیل کو معلوم ہو گیا تھا کہ مخبری ہو چکی ہے، تو آپ نے وہاں پر یہ بات فرمائی کہ جس خاتون نے مجھے یہاں پر میری عزت و احترام میں مجھے یہاں جگہ دی ہے اور پانی پلایا ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ اس خاتون کے گھر میں فوجی داخل ہوں یا سپاہی داخل ہوں اور اس کی ناموس پر حملہ ہو۔ تو یہ تربیت تھی امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ تربیت تھی اہل بیت اطہار کے خاندان کی، کہ آخری لمحات میں بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ ہمیشہ فرماتے رہے ہیں۔ تو دوستو، جو ہی آپ باہر نکلے تو باہر سپاہیوں کا ہجوم تھا اور وہ آپ کی تلاش میں تھے، تو ایک دستہ آیا۔ روایات میں، مختلف روایات میں ملتا ہے کہ 300 سے 400 سپاہیوں کا ایک دستہ تھا، حملہ آور ہوئے۔ اکیلے حضرت مسلم بن عقیل نے ان سب کو فنار کیا، اور پھر دوسرا دستہ آیا تو ان سب کو پھر فنار کیا، اور آپ خود بھی زخمی ہوتے رہے۔ اور اسی طرح جب تیسرا دستہ منگوایا گیا تو وہ گورنر کہتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے اتنے لوگ اور اتنے سپاہیوں کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کا بھتیجا ہے، یہ ایسے نہیں قابو میں آئیں گے، یہ بہت شجاع ہیں۔ تو پھر 400 لوگوں کا دستہ آیا، انہوں نے دھوکے سے کام لیا، بہت بڑا گڑھا کھودا، اس کے اوپر گھاس پھونس اور باقی چیزیں لکڑیاں وغیرہ ڈالی، اور گھیر کر لڑتے لڑتے وہ حضرت مسلم بن عقیل کو اس گڑھے کی طرف لائے، اور آپ حضرت مسلم بن عقیل اس گڑھے میں گرے، اور پھر وہاں سے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں سے رسیوں اور زنجیروں کی مدد سے پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو جب حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار ان کے حوالے اس بات پر کر دی کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، اللہ کی قسم جب انہوں نے کھائی تو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار ان کے حوالے کر دی، اور پھر رسیوں اور زنجیروں سے آپ کو پھر پکڑ لیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو لوگوں نے پوچھا آپ تو بڑے شجاع ہیں اور ہاشمی جوان ہیں، کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا موت سے نہیں ڈرتا ہوں، یہ تو میرے لیے افتخار ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں، جو کہ راہ حق ہے، جو راہ خدا ہے، اس راہ میں شہید ہو جاؤں گا، یہ میرے لیے عزت و افتخار ہے۔ روتا اس بات پر ہوں کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ تشریف لے آئیے۔ تو اور امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اپنی عصمت کے ساتھ، مخدرات عصمت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ رونے والی یہ بات ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو دارالامارہ لایا گیا، جہاں پر گورنر ملعون موجود تھا، تو دارالامارہ لایا گیا، اور ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے میں بدل کر میدان عرفات سے کوچ کر چکے تھے، اور میدان عرفات میں ان کی بہت عظیم دعا وہ بھی موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ضرور انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام پر رقت طاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ بہت غمگین ہیں؟
تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی دو انگلیاں پھیلائیں اور حضرت عباس علیہ السلام کو فرمایا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھیں، کوفے کا منظر دیکھیں۔ تو آپ جب حضرت عباس علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ بڑا ہی مظلوم شخص ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا ذرا غور کیجئے۔ تو پھر غور کریں، جب حضرت عباس علیہ السلام نے دیکھا تو رو اٹھے اور فرمایا یہ تو میرا بھائی مسلم بن عقیل ہے۔ مولا، جس طرح آپ نے معجزہ دکھا کر مجھے یہ منظر دکھایا ہے، مجھے کوفہ تک پہنچائیے اپنے اس معجزے کے ذریعے۔ تو امام نے فرمایا نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو حضرت عباس بہت رونے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ صبر کا حکم ہے ہمیں اور ہم نے صبر کرنا ہے، اور آپ سے بھی ہم نے پہلے وعدہ لیا ہے کہ آپ بار بار کوفہ جانے کی پھر ضد نہیں کریں گے، تبھی تو میں نے آپ کو یہ منظر دکھایا ہے۔ امام نے یہ پہلے بات امام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ آپ پھر ضد نہیں کریں گے کوفہ جانے کے لیے۔ تو دوستو، بہت زیادہ مصائب ہیں، بہت زیادہ مصیبت ہے۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ میں جنگ نہیں کروں گا، میں صرف وہاں جاؤں گا اور جا کے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کا وہ جو اوپر سے وہ حملہ کر رہے ہیں اور آپ کی گردن پہ وار کریں گے، آپ کا سر مبارک جب نیچے آئے گا تو میں اس سر کو نیچے نہیں گرنے دوں گا، اس کو میں خود تھاموں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مزید غور سے دیکھو، نیچے ایک خاتون موجود ہیں برقع پوش۔ تو جب حضرت عباس علیہ السلام نے غور کیا اور دیکھا تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں پر موجود تھی، اور تو بہت زیادہ مصیبت ہے، بہت زیادہ مصائب ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ مصائب دیکھے، مصیبتیں دیکھیں، اور اپنی زندگی، ظاہری زندگی جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی اپنی اولاد پہ آنے والی مصیبتوں میں بھی بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا غمگین رہیں اور حزن میں مبتلا رہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ مصیبت ہے۔ سفیر حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ کربلا کے پہلے شہید گنے جاتے ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری یہ نیکیاں قبول فرمائے، ذکر خیر قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔